أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। अल्लाह जल्ला जलालुहु। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम सर जी। जी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो सुए नज़ार फिरते हैं, वो सुए नज़ार फिरते हैं, वो सुए लाला
زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ وہ سوئے نالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ اللہ اللہ، تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر۔ السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاری رکھو وسیم بھائی، جدھر سے جاری رکھو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر، تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، ایمان عطا فرمایا، ذکر عطا فرمایا، صحبت عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، رشتے عطا فرمائی۔ یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو۔ یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غور کریں، زندگی میں ہر رشتہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ چلتے ہیں، کچھ کسی موڑ پہ جدا ہو جاتے ہیں، لیکن ایک سوال بہت اہم، اگر کسی سے ہمارا رشتہ ختم ہو جائے تو کیا ہماری انسانیت بھی ختم ہو جانی چاہیے؟ اصل کردار اس وقت سامنے آتا ہے جب راستے جدا ہو جائیں۔ ایک شخص کی بیٹی کی شادی ہوئی، کچھ عرصے بعد رشتہ قائم نہ رہ سکا، وقت گزرا،
بیٹی کے لیے دوبارہ ایک اچھا اور مناسب رشتہ آیا۔ بیٹی بھی راضی تھی، لیکن باپ نے غصے اور انا کی وجہ سے انکار کر دیا۔ ایک بزرگ نے صرف ایک سوال کیا، آپ اپنی بیٹی کی حفاظت کر رہے ہیں یا اپنی انا کی؟ یہ سوال اس کے دل میں اتر گیا۔ اس نے سوچا، میری ناراضگی اپنی جگہ، لیکن مجھے کسی کی جائز خوشی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اور پھر اس نے راستہ کھول دیا۔ بعض اوقات محبت کا مطلب کسی کو پکڑ کے رکھنا نہیں ہوتا، کبھی محبت کا مطلب خیر کے راستے سے خود ہٹ جانا بھی ہوتا ہے۔ ہماری ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ جب ہم جس سے ہمارا تعلق خراب ہو جائے، ہم چاہتے ہیں وہ آگے بھی خوش نہ رہے، حالانکہ ذکر ہمیں سکھاتا ہے دل میں اللہ آ جائے تو انسان بدلہ نہیں، خیر چاہنے لگتا ہے۔ آپ کسی کے لیے دروازہ نہیں کھول سکتے تو کم از کم اس کے خیر کے دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوں۔ کسی کی زندگی میں روشنی نہیں بن سکتے تو اندھیرا بھی نہ بنے۔ کبھی کبھی غور کریں، میاں بیوی اگر کسی وجہ سے جدا ہو جاتے ہیں، لیکن اصل سزا بچے کو ملنے لگتی ہے۔ بچہ کبھی ہتھیار بن جاتا ہے، کبھی بدلے کا ذریعہ، لیکن غور کریں بچے کا قصور کیا ہے؟ رشتہ بدل سکتا ہے مگر ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ بچے کو ماں کی محبت بھی چاہیے، باپ کی شفقت بھی، خرچ بھی اور امن بھی۔ اپنے اختلاف کا بوجھ اس دل پہ نہ رکھیں جو ابھی دنیا کو سمجھنا سیکھ رہا ہے۔ ہر انسان سے اس کی طاقت کے مطابق توقع ہونی چاہیے۔ جس کے پاس مال ہے وہ مال دے، جس کے پاس وقت ہے وقت دے، جس کے پاس محبت ہے محبت دے، اور کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے، اور اپنی طاقت ہوتے ہوئے ذمہ داری سے نہ بھاگیں۔ اور خوبصورت زندگی میں حق بھی ہوتا ہے اور رحم بھی، ذمہ داری بھی ہوتی ہے اور آسانی بھی۔ اور غور کریں، غم کو بھی وقت دیں، ہر زخم ایک دن میں نہیں بھرتا۔ کسی کا شریک حیات اگر دنیا سے چلا جائے، کوئی بڑا رشتہ ختم ہو جائے یا کوئی شدید صدمہ آ جائے تو دل کو سنبھلنے کا وقت چاہیے۔ ہم جسم کے زخم کو تو وقت دیتے ہیں، دل کے زخم کو بھی وقت دیجیے۔ کسی غمزدہ انسان پہ فوراً نئے فیصلوں کا بوجھ نہ ڈالیں۔ کبھی خاموشی بھی دعا ہوتی ہے اور کبھی انتظار بھی رحمت ہوتا ہے، اور کبھی وقت اللہ کی طرف سے مرہم ہوتا ہے۔ ہر خواہش فوراً پوری کرنا حکمت نہیں، دل میں کوئی خیال آنا الگ چیز ہے اور اسے فوراً عمل میں لانا الگ۔ سمجھدار انسان صرف یہ نہیں دیکھتا میں کیا چاہتا ہوں،
وہ یہ بھی دیکھتا ہے کیا ابھی اس کا صحیح وقت ہے۔ ذکر انسان کو صرف بولنا نہیں سکھاتا، ذکر اسے رکنا، انتظار کرنا اور اپنی خواہش پہ قابو رکھنا بھی سکھاتا ہے۔ آج جو یہ سادہ زندگی کی باتیں ہم نے کی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 سے 235 جو آج تلاوت کی گئی، انہی حکمتوں کے گرد گھومتی ہیں۔ کسی کی جائز نئی زندگی میں اپنی انا کو رکاوٹ نہ بناؤ۔ جو دل راستہ دے دیتا ہے، اللہ اسے زیادہ پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ ماں باپ اور بچے کے حقوق بیان کر کے فرمایا، اپنی لڑائی میں بچے کو ہتھیار نہ بناؤ۔ رشتے بدل جائیں، حقوق نہیں بدلنے چاہیے، اور یہ اصول دیا کہ کسی جان پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں۔ دین بوجھ نہیں بڑھاتا، ذمہ داری کو انصاف سے تقسیم کرتا ہے۔ اور زندگی کے بڑے صدمے کے بعد انتظار اور عدت کی مدت رکھی گئی، سکھائی گئی۔ اس میں بھی ایک گہری حکمت ہے۔ ہر جدائی کے بعد فوراً نیا فیصلہ ضروری نہیں، بعض دلوں کو پہلے سنبھلنے کا وقت چاہیے۔ وقت کبھی سزا نہیں ہوتا، وقت کبھی شفا ہوتا ہے۔ دل میں خیال ہوتا ہے لیکن حدود، وقت اور پاکیزگی کا احترام ضروری ہے۔ لوگ تمہارے الفاظ سنتے ہیں، اللہ تمہارے دل کو بھی جانتا ہے، اور یہ ذکر کی اصل منزل ہے کہ صرف زبان کو پاک نہ کریں، دل کے ارادے بھی پاک کریں۔ صرف لوگوں کے سامنے اچھے نہ بنے، تنہائی میں بھی اللہ والے بنے۔ رشتہ ختم ہو سکتا ہے، انسانیت نہیں۔ اپنی انا کو کسی کے خیر کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ بڑوں کے اختلاف کی سزا بچوں کو نہ دیں۔ غمزدہ دل کو وقت دیں۔ ہر خواہش کا فوراً فیصلہ نہ بنائیں، اور سب سے بڑھ کے اپنے ظاہر سے پہلے اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ دنیا عمل دیکھتی ہے، اللہ نیت بھی دیکھتا ہے۔ دعا ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور ہماری نیتوں کو خالص فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی انا، ضد، غصے کی وجہ سے کسی کی جائز خیر میں رکاوٹ بننے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جن رشتوں میں جدائی آ گئی ہے، وہاں بھی عزت، عدل اور انسانیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو بڑوں کے اختلافات کی سزا سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو دل کسی کی جدائی، صدمے یا غم میں ٹوٹے ہوئے ہیں، انہیں سکون اور شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنے، انتظار کرنے اور اپنی خواہشات پہ قابو رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ
ہمارے دلوں سے حسد، کینہ، بدلہ اور بری نیت نکال دے۔ یا اللہ ہمارا ذکر زبان سے دل تک، دل سے کردار تک، کردار سے ہماری پوری زندگی تک پہنچا دے۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ، اس محفل کے تمام حاضرین، ہمارے والدین، اہل خانہ، اولاد اور پوری امت مسلم اپنا فضل و کرم فرما۔ یا اللہ تو ہی کریم ہے، تو ہی کرم فرمانے والا ہے، تو ہم سب پہ اپنا کرم اور فضل فرما اور ہمیں ہر وقت شکر گزار زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تو کریم، تیرا کرم ہر وقت ہوتا رہتا ہے، ہمیں اس کرم میں رہنے کی اور اس کرم کے ساتھ ہر وقت شکر ادا کرنے والی زندگی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔